یہ ہے وقت میڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ دوستو، ایک ڈرامہ ہے اور آپ سب کو اس کا نام پتہ ہے۔ اس کا نام ہے ارطغرل غازی۔ کوئی کہہ رہا ہے اسے ارطغرل غازی۔ بہرحال میری بات آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے۔ دوستو، اس ڈرامے نے دنیا بھر میں دھوم مچا رکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ڈرامہ ترکی کا ہے اور پاکستان میں جب یہ اردو میں ڈب ہوا، وہاں کے سرکاری چینل پہ چلا تو اس کے بعد یہ بہت مقبول ہوا اور پھر پاکستان سے ہندوستان آیا اور دنیا کے تمام ممالک میں الگ الگ زبانوں میں ڈب ہو رہا ہے۔ اب ہندوستان میں جب یہ ڈرامہ آیا تو ایک بحث چھڑ گئی کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے، بہت سے لوگوں نے کہا نہیں دیکھنا چاہیے، ڈرامے دیکھنا نہیں آیا اسلام میں۔ اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ بہرحال بہت سی جانکاری آپ کو اس ڈرامے سے متعلق پہنچی ہوگی، لیکن آج آپ کو یہ ویڈیو اس لیے دیکھنا چاہیے جو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ڈرامہ دیکھنا چاہیے نہیں چاہیے، بہت سے لوگ اس کے پکش میں ہیں کہ اسلامک ڈرامہ ہے، دیکھنا چاہیے۔ بہرحال اس بیچ بہت سے ممالک کے فتوے بھی آئے، اور فتوے کہاں سے آئے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ترکی، قطر، بحرین، سعودی عرب، برما، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، شام، مصر اور ہمارا جو ملک ہے خود انڈیا۔ تو یہاں کے جو علماء کرام ہیں یا مفتیان کرام ہیں، جیسے بطور خاص حرم شریف کے امام ہیں شیخ سدیس، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم صاحب ہیں، مولانا الیاس گمن صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہماری جو اس کے دیکھنے کے فیور میں ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسل اگر ایسے ڈرامے بھی نہیں دیکھے گی جو اسلامک ہسٹری کو بتا رہے ہیں تو پھر کون سے ڈرامے دیکھے گی؟ رامائن دیکھے گی، مہابھارت دیکھے گی، کیا دیکھے گی؟ یا پھر جو خرافات اور بھی لوگ ٹی وی پر یا انٹرنیٹ یا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھتے رہیں وہی دیکھتے رہیں، اس طرح کی چیزیں نہ دیکھیں۔ تو اس طرح کے کچھ سوالات ہیں، آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ ان سبھی سوالات کے جوابات کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے موجود ہیں ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب، مشہور و معروف عالم دین ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور بطور خاص مسلم شریف کے عظیم مؤلف بھی ہیں، ساتھ ہی اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کے جو ہیں کنوینر ہیں۔ اور اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، ہماری بات آپ تک پہنچ گئی اور لوگوں نے بھی سن لی، اتنے فتوے آئے ہیں، کسی نے کہا دیکھ لیں، کسی نے کہا نہیں دیکھیں، لوگ پس و پیش میں ہیں، لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں، تو آخر ان فتووں کا جو ہے وہ نچوڑ کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اور یہ بتائیے گا کہ جو ارطغرل غازی ڈرامہ ہے، اس کی شرعی حیثیت اور تمام علماء کرام کے فتووں پر آپ روشنی ڈالیے یا فتووں کو نچوڑیے کہ کس طرح سے اس کے اوپر آپ اپنی بات رکھنا چاہیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ جی شفیق صاحب، میں نے آپ کے سارے سوالات سن لیے اور سمجھ لیا، یقیناً آپ کے سوالات سے بڑے فائدے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ناظرین اعظام، اس ڈرامے میں ارطغرل غازی مرکزی کردار ہیں اور سچ بھی یہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن العربی کا سب سے اہم کردار ہے جو اس ڈرامے کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ ابن العربی جو ہر مشکل میں قرآن مجید کا حوالہ دے رہے ہیں، مشکل وقت میں ہمارے انبیاء کرام، صحابہ اعظام، ائمہ اسلام نے کیا حکمت اختیار کی ہے اس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ کہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا مضاحکہ، تو کہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تلقین۔ کسی سازش کے وقت دشمنوں کو کیسے ناکام کرنا ہے، صبر و شکر کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ اس ڈرامے کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ اس ڈرامے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ نے اسلام کے خلاف
جو ناپاک سازشیں کی دنیا کے سامنے پیش کیا اس کو بے نقاب کرنا اور صحیح سچی تاریخ نئی نسل کے سامنے لانا، یہ اس کا اہم ترین مقصد ہے۔ پھر اس ڈرامے کے ذریعہ ملت میں بیداری کیسے پیدا ہو؟ اگر مثبت فکر کے ساتھ دیکھیں گے تو ملت پر حقیقی اور مثبت نقش چھوڑے گا۔ سامعین یاد رکھیے، ارطغرل غازی ڈرامے کی مقبولیت کسی بے حیائی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ارطغرل غازی کی مقبولیت نہ کذب و افترا کی وجہ سے ہے، اور نہ ہی اجنبی عورتوں کو دکھانے کی وجہ سے ہے، اور نہ ہی عشق و معشوق کی باتیں کرنے کی وجہ سے ہے، اور نہ ہی بے حیائی و عریانیت کی وجہ سے ہے، اور نہ ہی لب و رخسار کی باتیں کرنے کی وجہ سے ہے، بلکہ ارطغرل غازی ڈرامے کی مقبولیت صرف اور صرف اسلامی تاریخی حقائق کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے ہے۔ اور رہا سوال عریانیت کی وجہ سے مقبولیت، عریانیت کی بات، تو عریانیت وہ بے شرمی کی بہت ساری موویز اور فلمیں بنی ہوئی ہیں۔ لوگ اگر عریانیت کو دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں تو ہالی ووڈ بالی ووڈ دیکھیں گے یا ارطغرل غازی کا ڈرامہ دیکھیں گے؟ نہیں، خبردار، ایسا نہیں ہے۔ ارطغرل غازی کی مقبولیت صرف اور صرف اسلامی تاریخ کو بیان کرنے کی وجہ سے ہے۔ طیب اردوغان کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ طیب اردوغان نے کی ایڈوائزری سے یہ ڈرامے بنے ہیں، اس میں کافی محنتیں ہوئی ہیں، تو طیب اردوغان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا ہماری تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کر رہی تھی، اور سچائی کو مسخ یعنی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی عظیم ترین خدمات کو عیاشی کا نام دے رہی تھی، ہمارے بڑے بزرگوں پر ناپاک تہمتیں لگا رہی تھی۔ تو ہم نے اس کو اسی کی زبان اور اسی کے انداز میں تاریخی حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ماضی کی طرف جتنا جائیں گے، مسلمانوں کی تاریخ اور ہمارے بڑوں کی بڑی بڑی خدمات جلیلہ، اخلاق حسنہ اور حیات طیبہ پر نظر ڈالیں گے، یقیناً لوگوں کو اچھی بات ملے گی۔ لیکن لوگوں نے، یہود نصارہ ہنود نے اسے بے حیائی فلموں اور ڈراموں کے ذریعہ مسخ کیا، ختم کیا، تو طیب اردوغان نے پوری دنیا کو روشنی دکھائی اور کہا الحق یعلو ولا یعلا۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نئی نسل کو اور آنے والے وقت کو کہ وقت کا تقاضا ہے، مطالبہ ہے کہ کذب و افترا نہ ہو، اجنبی عورتوں کو نہ دکھایا جائے، موسیقی کا استعمال نہ ہو اور گانوں کا استعمال نہ ہو۔ یہ تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ٹیپو سلطان، اورنگزیب بادشاہ، اے پی جے عبدالکلام، مولانا ابوالکلام آزاد، اشفاق اللہ خان، ویر عبدالحمید، ان تمام بزرگوں پر اور خصوصی طور پر پہلی جنگ آزادی 1857 پر جو بنگال سے پہلی جنگ آزادی شروع ہوئی تھی، اس پر اس طریقے کے ڈرامے بنے، اور جو شخص اس پر ڈرامہ بناتا ہے، اس پر اچھی باتوں کو نئی نسل کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلا شخص اس روئے زمین پر میں ہوں گا جو اس ڈرامے کو بنانے والے اور ایڈوائزری دینے والوں کو مبارکباد دیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء کرام نے جان مال کی قربانیاں دی ہیں، ان کی تاریخ کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی تاریخ کو ایک غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، تو ہندوستان کی تاریخ پر بھی
اس طریقے کے ڈرامے بننے چاہیے تاکہ اپنے وطن عزیز کے تحت اچھی محبت قائم ہو سکے، اپنے وطن عزیز کے لیے گردن کٹانے کا جذبہ پیدا ہو سکے، اور سچائی پر مبنی ڈرامے، مکالمے مدارس و اسکول میں بھی سالانہ اور ششماہی پروگراموں میں پیش کیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے محدثین مفسرین قرآن وہاں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اور ناول بھی ایک ڈرامے کی طرح ہے۔ قیصر و کسریٰ ایک مشہور کتاب ہے، بڑے بڑے جدید علماء دیکھ رہے ہیں، کیا اس سے تضییع وقت نہیں ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جس قوم میں بھیجا، اسی قوم میں اس کی زبان کے مطابق بات کرنے کے لیے بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری اللہ نے یہ ڈالی کہ قوم کے مزاج کو سمجھیے، قوم کے مزاج کے مطابق بات کیجیے۔ تو اس وقت کی نئی نسل ہماری پرانی اور موٹی موٹی کتابیں پڑھنا نہیں چاہتی، لمبی لمبی تقریریں سننا نہیں چاہتی، اسے حقیقت پر مبنی ڈیجیٹل کہانیاں اور رنگین سچائیاں مطلوب ہیں۔ اور آپ کو اسلامی تاریخ کی سچائی، اس کی زبان، اس وقت کی نئی نسل کی زبان اور مزاج کے مطابق پیش کرنا ہوگا، ان کی افہام و تفہیم کو سمجھنا ہوگا، تو ہماری نسل صحیح راہ پر چل پائے گی۔ اگر ہم نے فتویٰ بازی کیا اور اس طریقے کی سچے ڈراموں سے پیچھے ہٹایا، تو ہماری نسل رامائن سیریل، لکشمن اور سیتا کی سیریل اور مہا بھارت کا ڈرامہ دیکھیں گی۔ آپ کو معلوم ہے، اگر اس وقت کے نوجوان اور نئی نسل کو پوچھئے کہ امیتابھ بچن کی کیا عمر ہے، ان کی بہو کا کیا نام ہے، ان کے کتنے بیٹے ہیں، سب بتائیں گے۔ اور کسی ایک آدمی سے پوچھ لیجئے، جو ہمارے سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ کسی ایک آدمی کو پتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو جنگ لڑی گئی تھی، پہلی جنگ کب اور کہاں ہوئی؟ پتا ہے کسی کو؟ نہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح، سچی بات یہ ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کی نئی نسل کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق بات کرنی ہوگی، اس کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، پھر ہماری تاریخ زندہ رہے گی۔ اگر ہم نے ان کے مزاج کے مطابق اپنا کام نہیں کیا تو یقین مانیے تاریخ زندہ نہیں رہے گی۔ آنے والی نسل کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ شیخ الہند، شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی اور ویر عبدالحمید، سر سید احمد خان کون تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین کون تھے، مولانا محمد علی منگیری کون تھے، امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی کون تھے، معلوم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس وقت کے حالات کے مطابق، آنے والے وقت کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ اور جو لوگ اسلامی تاریخ سے واقف ہیں اور دینی کتابوں سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، وہ ارطغرل غازی جیسے ڈراموں سے کوسوں دور رہیں۔ اور جو لوگ یونیورسٹیز، کالج کے طلباء ہوں یا طالبات، عصری اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں، بڑے شوق سے دیکھیں۔ آنے والے وقت کا کیسے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، آنے والے وقت میں ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، وہ دیکھنا چاہیے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ویڈیوگرافی، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ویڈیوگرافی ہے، ویڈیوگرافی ایک خود مختلفی مسئلہ ہے۔ میں شوق سے نہیں کہہ رہا ہوں دیکھنے کے لیے، لیکن اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات سے، ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس پر ہم نے 18 ممالک کے بڑے بڑے نامور اداروں اور بڑی بڑی شخصیات کے 75 یعنی 75 فتاووں کا مطالعہ کیا، دیکھا، پرکھا۔ کچھ جواز کے قائل ہیں، کچھ عدم جواز کے قائل ہیں۔ جو عدم جواز یعنی نو دیکھنے کے قائل ہیں، یعنی اس کے ڈرامے کا دیکھنا، اس ڈراموں کا دیکھنا گناہ ہے، دیکھنا نہیں چاہیے، ان کے پاس 6 دلائل ہیں۔ ان نمبر وار
ون بائی ون بندہ ناچیز ان دلائل کو پیش کرتا ہے اور پھر اس کا تجزیہ آپ حضرات کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہے، فیصلہ آپ فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ڈراموں کو دیکھنے سے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ ایسے اوقات کا انتخاب کیجئے کہ فرائض و واجبات سنن و نوافل کی ادائیگی میں خلل واقع نہ ہو۔ مثلا جب آپ کو وقت ملتا ہے تو چوک چوراہوں پر بیٹھتے ہیں یا ہوٹلوں دکانوں پر بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اور فرائض و واجبات سے کوسوں دور ہیں، تو ایسے وقت میں آپ دیکھیے۔ اور دوسری بات، ہم میں سے اکثر حصہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ اسلامی تاریخی معلومات کے لیے کوئی تاریخی کتاب پڑھیں، یا اگر اس وقت کی نئی نسل پڑھنا بھی جانتی ہے تو دینی کتابوں سے دلچسپی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کسی حد تک بلا ثواب نیت ان ڈراموں کو دیکھنا جائز ہے۔ دوسری دلیل یہ دی عدم جواز کے قائلین نے کہ ان ڈراموں میں کذب و افتراء پر مبنی کچھ باتیں ہیں، یعنی جھوٹ باتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مشہور حدیث ہے، آقا رحمت تاجدار کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی میں اگر کچھ اچھی باتیں دیکھو تو لے لو اور بری باتیں دیکھو تو چھوڑ دو۔ دوسری مثال، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کسی بھنگی یعنی چمار سے پوچھا کہ کتا کب جوان ہوتا ہے؟ تو وہ بھنگی چمار نے کہا کہ جب ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ جوان ہو گیا۔ اس دن سے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عزت کی نگاہ سے اس بھنگی کو دیکھنے لگے، اور جب ان بھنگی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تو آپ نے دیکھا وہ بھنگی کے دل میں کفر نفاق ہے، لیکن پھر بھی عزت کی نگاہ سے آپ نے ان کو دیکھا۔ وجہ اس لیے کہ جو اچھی چیز تھی آپ نے لی اور بری چیز کو چھوڑ دی۔ عدم جواز کے قائلین نے یہ کہا، تیسری وجہ کہ اسے تضییع وقت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تضییع وقت کے شکار ہو رہے ہیں تو غیبت چغل خوری کرنے کے لیے وقت مل رہا ہے، لیکن ایک اسلامی تاریخ کو دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تضییع وقت ہے۔ آذان ہو رہی ہے، مسجد کو نہیں جا رہے ہیں، آپ تضییع وقت نہیں کہہ رہے ہیں۔ آذان ہو رہی ہے، گانے سن رہے ہیں، تضییع وقت نہیں ہے۔ آذان ہو رہی ہے، غلط سلط موویز دیکھ رہے ہیں، بالی ووڈ ہالی ووڈ کو دیکھ رہے ہیں، وہ تضییع وقت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کہ ان ڈراموں کو دیکھیں اور عبرت لے، سبق لے۔ چوتھی وجہ، عدم جواز کے قائلین نے کہا کہ چونکہ ان ڈراموں میں اگر ایسے ڈرامے کو لوگ دیکھیں گے تو موویز دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے، ان کی عادت خراب ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی آلریڈی عادت خراب ہو چکی ہے ان کے لیے کیا کریں گے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنی عادت کو درست کریں اور ایسے اسلامک ڈرامے دیکھیں تاکہ آپ اچھی معلومات لیں، اور ایجوکیٹڈ طبقہ جو اچھے ذہن کے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ اہل علم کی خدمت میں جائیں، جو دیندار گھرانے سے ہیں اہل علم کی خدمت میں جائیں، اولیاء اللہ کی خدمت میں جائیں، خانقاہ میں بیٹھیں، اور اولیاء اللہ سے خانقاہ میں بیٹھ کر کے بھی یہ تاریخ حاصل کی جا سکتی ہے۔ پانچویں وجہ بتائی گئی کہ اس میں اجنبی عورت کو دکھایا گیا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو اجنبی عورت کو دکھایا گیا ہے اور بالی ووڈ ہالی ووڈ میں دکھایا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس ڈرامے میں باپ پردہ دکھایا گیا ہے، کوئی فحش عریانیت ننگا پن نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا جواب اس ریزن کا کہ آپ نیوز دیکھ رہے ہیں چینل کے اوپر، نیوز دیکھنے کے درمیان بیچ میں ایڈ آتا ہے، اشتہار آتا ہے، اور اس میں ایک بے حیائی کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ننگا پن دکھایا جاتا ہے، ایڈ کے طور پر ننگی عورتوں کو دکھایا جاتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ نیوز دیکھنا حرام ہے، نیوز دیکھنا غلط ہے۔ آپ نیوز مت دیکھیے،
آج تک NDTV اس پر مت دیکھیے. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے ایسے موقع پر نیوز دیکھنا جائز ہے, اسی طریقے سے ڈرامہ دیکھنا جائز ہے. کرنا یہ ہے کہ جب یہ چیز آپ کے سامنے آئے فوراً نگاہ کو آپ نیچے کر لیجیے. یہی سنت ہے, یہی ہونا چاہیے. چھٹی چیز یہ کہی گئی کہ اس میں عشق اور معشوق کی باتیں کہی گئی ہے. تو یاد رکھیے, عشق کرنا غلط نہیں ہے. اللہ سے عشق کیجیے, آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیجیے. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے عشق کیا یقین وہ جنتی ہے. اگر عشق کی بات اس میں دکھائی گئی ہے, عشق و معشوق اور لب و رخسار کی باتیں دکھائی گئی ہے, آپ اسے مت لیجئے, اسے چھوڑیے. اچھی باتیں, تاریخی باتیں, اسلامک باتیں جو بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ لیجئے اور ان پر عمل کیجئے. یہی ہمارا پیغام ہے. اور یاد رکھیے گا, ان ڈراموں کو, ایسے ڈراموں کو دیکھنا, فتویٰ یہ ہے کہ دیکھا جائے, دیکھا جا سکتا ہے, لیکن تقویٰ یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے.